السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ معزز احباب، دوستو، ابھی مسلسل 2 مہینے الحمدللہ مجھے اپنے پیارے ملک میں رہنے کا موقع ملا، اور یہ 2 مہینے مسلسل مختلف ریاستوں شہروں کے سفر میں رہا۔ انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، انسان کا مشاہدہ، اس کا تجربہ بڑھتا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے۔ سفر سے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ یہ جو 2 مہینے سفر میں گزرے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی چیزیں، حوصلہ بخش چیزیں ہمارے تجربوں کا حصہ بنی۔ جیسے یہ سمجھ میں آیا کہ ماشاءاللہ ہمارا ملک بہت ہی پیارا ملک ہے، کافی سندرتا ہے اپنے دیش میں، بہت بھائی چارہ ہے، سوشل ہارمونی ہے، بڑی ایکتا ہے، آپس میں لوگ ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے اس سفر میں ماشاءاللہ ہر طرح کے سفر کے ذرائع سے سفر کرنے کا موقع ملا۔ ایئرپلین سے سفر کرنے کا موقع ملا، ٹرین سے سفر کرنے کا موقع ملا، بسوں سے سفر کرنے کا بھی موقع ملا، اور ہر جگہ یہ سمجھ میں آیا کہ ملک ماشاءاللہ سے ایک اچھے سماجی رویے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ طاقتیں اپنے طور پہ ان سماجی رویوں کو خراب کرنے کی کوشش تو کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ کوششیں ناکام ہیں۔ میری خاص طور سے برادران وطن سے مختلف سفروں میں ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ اتنا زہر گھولنے کے باوجود نہ تو وہ طاقتیں کامیاب ہیں، اور نہیں وہ میڈیا جو پیسے لے کر سنسنی خیز خبریں لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتی ہے، کوئی کامیاب نہیں ہے الحمدللہ۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ہمارا بھروسہ میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیا کوئی بھی اچھی اطلاع آپ سے شیئر نہیں کرے گی۔ اسی لیے ہم لوگ ماس کم کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، ہمیں پڑھایا جاتا تھا بیڈ انفارمیشن از گڈ نیوز، بری اطلاع اچھی خبر ہے۔ یعنی آپ تک وہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ جب خراب بات ہوتی ہے تو وہ اچھی نیوز بن جاتی ہے، اچھی خبر بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیزیں خبر بن کر ہمارے سامنے نہیں آتی۔ اچھی چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں میڈیا کے علاوہ دوسرے ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے، جیسے سفر، جیسے لوگوں سے ملنے کے ذرائع اختیار کرنے ہوں گے جیسے ہمیں اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھانا چاہیے، جیسے ہمارے اندر اگر جھجک ہے تو اس جھجک کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کسی سے کہیں جا رہے ہیں، کوئی ہمارے بغل میں آ کر بیٹھتا ہے تو ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، ہم کچھ ایشوز ریز کریں، دیکھیں کہ اس آدمی کا نقطہ نظر کیا ہے۔ جب یہ ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں، جو پرسن ٹو پرسن ایک ذریعہ بنتا ہے، ایک سورس ہے یہ، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو کچھ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت کی زمین پر نہیں ہے۔ یہ بیڈ انفارمیشنز ہیں جو ان کے لیے گڈ نیوز ہے، جو میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں۔ چونکہ جب کوئی اطلاع ایسی ہوتی ہے جو ہمیں آپ کو چونکاتی ہے، کوئی اطلاع ایسی ہوتی ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے، کوئی اطلاع ایسی ہوتی ہے جو حیران کن ہوتی ہے، تو ہمارا اٹینشن، ہمارا دھیان اس کی طرف زیادہ جاتا ہے۔
میڈیا ہاؤسز ہمارا دھیان اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ ہم جتنا زیادہ دھیان دیں گے اتنی تجارت ان کی بڑھے گی، وہ پیسے کمائیں گے۔ آج کے زمانے میں مکمل طریقے سے میڈیا، صحافت، جرنلزم تجارت ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں پیسے لے کر انفارمیشنز کو اپنے حساب سے توڑتے موڑتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ اردو میں انقلاب اور ہندی میں دینک جاگرن، دونوں ایک میڈیا ہاؤس کے اردو اور ہندی کے اخبارات ہیں۔ آپ ایک ہی خبر کو ہندی میں بھی پڑھ لیجئے اور اسی خبر کو آپ اردو میں بھی پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی سرخیاں، ہیڈ لائنز الگ الگ ہیں، انداز چیزوں کو پیش کرنے کا الگ الگ ہے۔ چونکہ انقلاب کا جو آڈینس ہے وہ اردو کا قاری عام طور پہ مسلمان ہے، اور دینک جاگرن کا جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے، جو قاری ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ اب یہ میڈیا کر یہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کے حساب سے ایموشنلائز کر رہی ہے اور ان کو ان کے حساب سے ایموشنلائز کر رہی ہے۔ دونوں کو جذباتی بنا کر کے میڈیا ہاؤس پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ ہم اپنی بیوقوفی سے جو بھی اطلاع ہمارے پاس پہنچ رہی ہے اس کو ہم چیک نہیں کرتے۔ عام طور پہ جو سرخیاں لگائی جاتی ہیں اخبارات کی، گمراہ کن سرخیاں ہوتی ہیں۔ سرخیاں بہت سنسنی خیز اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ ہمارا دھیان اپنی طرف کھینچ سکیں۔ ہم ان سرخیوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہم پوری خبر نہیں پڑھتے، اور جب ہم پوری خبر نہیں پڑھتے تو حقیقت معلوم بھی نہیں ہوتی۔ آپ جو سنسنی خیز سرخیاں ہیں، یہ زرد صحافت ہے اصل میں۔ آپ کبھی اگر پوری خبر پڑھیں تو آپ کی زبان سے پہلی فرصت میں گالی نکلے گی کہ بہیودے نے سرخی کیا لگائی تھی اور نیوز اس نے کیا ڈالی ہے۔ یہ جو سرخیاں لگائی جاتی ہیں وہ خبر کا حصہ نہیں ہوتی، وہ دراصل آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جیب سے پیسے نکالنے کے لیے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سرخیاں لگائی جاتی ہیں۔ ہم ان سرخیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم اسی خبر کو مکمل طریقے سے پڑھ لیں اور چیک کر لیں، عام طور پہ جو ہمارے پاس خبر آتی ہے اس خبر کی اوتھینٹسٹی، اس کا استناد، وہ سچ ہے یا نہیں ہے، اس کا ذریعہ کہاں ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جاتے۔ اور جب ہم خبروں کے ذرائع کے پیچھے نہیں جائیں گے، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں لگائیں گے تو ہم گمراہ ہوتے رہیں گے۔ عام طور پہ ایک حقیقت ہم لوگ فراموش کر دیتے ہیں، نو نیوز از گڈ نیوز۔ اگر کوئی اطلاع نہیں مل رہی ہے کسی بارے میں تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اس لیے کہ جب ٹھیک ٹھاک نہیں چلے گا تبھی میڈیا کے لیے کوئی چیز نیوز بنے گی۔ چھوٹی سی مثال سمجھیے، ایک ٹرین ایک جگہ سے کھلی، اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پہ ٹھیک طریقے سے پہنچ گئی، یہ نیوز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گڈ انفارمیشن ہے، اور گڈ انفارمیشن نیوز نہیں ہے۔ بیڈ انفارمیشن ہوتی، وہ ٹرین، ریل گاڑی وہاں سے کھلتی، کہیں جا کر کے کسی حادثے کا شکار ہو جاتی تو وہ نیوز بنتی۔ اب اخبار کا مالک جو ہوگا، میڈیا ہاؤس چلانے والا، نیوز کو اپنے حساب سے رنگ دیتا ہے سرخی جب بناتا ہے تو۔ مثال کے طور پر ایک میڈیا ہاؤس ایسا ہے جو پرو گورنمنٹ ہے، حکومت کے ساتھ چلتا ہے، پیسے ویسے لیے ہوئے ہیں اس نے، گودی میڈیا وغیرہ سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو اگر حادثہ ہوا اور مان لیجئے کہ 10 لوگوں کی موت ہوئی، تو گودی میڈیا یا جو پرو گورنمنٹ ہے وہ لکھے گا کہ فلانی گاڑی، ریل گاڑی پٹری سے اتر گئی، نقصانات تو بہت ہو سکتے تھے، صرف چند جانوں کا نقصان ہوا، بروقت اچھا رویہ اپنایا گیا، اچھی کارروائی کی گئی اور اتنی جانیں بچا لی گئیں۔ اب جو گورنمنٹ مخالف میڈیا ہے وہ اگر اسی نیوز کو لکھے گا، میڈیا اگر لکھے گی، اخبار لکھے گا، تو وہ یہ لکھے گا فلانی ٹرین پٹری سے اتری، اتنے لوگ ہلاک ہوئے، گورنمنٹ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ جو انداز ہے اخبارات کا، میڈیا ہاؤسز کا، اس کو اگر آپ ایک اور اسٹیپ آگے لے جائیں، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ دراصل سنسنی خیزی کا دوسرا نام ہے۔ الیکٹرانک میڈیا آج گمراہی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ وہ ٹارگیٹڈ آڈینس کو بڑھانے کے لیے
اپنی ٹی آر پی کو بڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چھوٹے سے معاملے کو اتنا بڑا بنا سکتے ہیں، ایک بالکل غیر ضروری مسئلے کو اتنی ہوا دے سکتے ہیں کہ ایسا لگے گا جیسے پورے ملک میں اس معاملے کے علاوہ اور کوئی دوسرا معاملہ ہے ہی نہیں، اس ایشو کے علاوہ کوئی دوسرا ایشو ہے ہی نہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس شہر جس محلے کے بارے میں وہ اطلاع آپ تک اس انداز میں پہنچائی جا رہی ہے، اللہ اگر آپ کو موقع دے دے یا آپ تھوڑی سی جرت پیدا کر کے اس محلے میں آپ پہنچ جائیں تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا، افسوس ہوگا کہ یار ٹی وی میں تو ایسا ویسا ہو رہا تھا، یہاں تو محلے میں کچھ نہیں ہے، یہاں تو سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں سب سے بڑی تجارت، گھٹیا ترین تجارت میڈیا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو وہ اطلاعات ناجائز انداز میں پیش کر کے دے رہی ہے جو اطلاعات ہمارے لیے بہت گھاتک ہیں۔ اب میڈیا کسی زمانے میں یہ جمہوریت کے لیے چوتھے ستون کے طور پہ، پانچویں ستون کے طور پہ کام کرتی تھی، لوگوں کو انفارمیشن دیتی تھی، بتاتی تھی آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کو اپنے حقوق کے لیے کس طرح لڑنا ہے، کہاں پہ لیپسز ہیں، کہاں پہ کون سی پالیسی غلط یا صحیح بنائی جا رہی ہے، اس کے تجزیے یا اس سلسلے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی تھی۔ اب یہ میڈیا یہ کام نہیں کر رہی ہے۔ آپ کو اس لیے ایسے ذرائع اختیار کرنے ہوں گے جو میڈیا مین اسٹریم میڈیا کے باہر ہے۔ ہمیں خود کی آنکھوں کو کھول کر رکھنا ہوگا، کانوں پہ وشواس کم کر دیجئے، آنکھوں پہ وشواس بڑھائیے۔ جو چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں اللہ کے واسطے اس کی آتھینٹسٹی کو چیک کیجئے، دیکھیے کہ یہ سچ ہے بھی یا نہیں، چیک کیجئے کہ سورس کون سا ہے۔ عام طور پہ آج سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی رہتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں، کسی نہ کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی نہ کسی سے نفرت ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، تو اب ہمارے مطابق اگر کوئی بات ہے، ہر چند کے وہ غلط ہو، ہم آسانی سے مان لیتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ جو سنے اس کو بیان کرتا پھرے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ باضابطہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی اطلاع آپ تک پہنچتی ہے، کوئی فاسق و فاجر آدمی، اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں میڈیا کے لیے اس سے زیادہ بھینکر کوئی ٹرم ہو سکتا ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی فاسق و فاجر سورس کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، ایک غلط بات آپ تک آتی ہے اور آپ آسانی سے اس پہ بلیو کر لیتے ہیں، وشواس کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے لگتے ہیں، تو انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے خلاف بھی جا رہے ہیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس میں پچھتاوے کا پہلو زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی ہے، ہمیں آنے والی اطلاعات کو خود بھی چیک کرنا ہے۔ یہ جتنی اس طرح کی اطلاعات ہیں یا اس طرح کی خبریں جو بنائی جاتی ہیں، وہ خبریں جو دن بھر مختلف انداز میں آپ تک لائی جاتی ہیں، جن میں خبر پیش کرنے والا آدمی خبر سے زیادہ اپنے انداز پہ دھیان دیتا ہے، لفظوں کے بیان کرنے پہ اس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، چہرہ بناتا ہے، الفاظ عجیب و غریب انداز میں پیش کرتا ہے، آپ کے اندر جو بیٹھی ہوئی عقل ہے اس عقل کو ختم کر کے آپ کے اندر جو جذباتیت ہے اس جذباتیت کو ہوا دیتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیں، شعور کا استعمال کرنا چھوڑ دیں اور آپ ایموشنلائز ہو کر کے آپ اس کی وہ جو چورن آپ کو دے رہا ہے، وہ جو آپ کو اندر سے پرووک کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح آپ اس کے اس طرح کی ورغلانے والی کوششوں کا حصہ بن جائیں، آپ آسانی سے ان کوششوں کا حصہ بن کر کے اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کرتے ہیں، اپنے دیش کا نقصان کرتے ہیں، اپنے جنریشن کے مستقبل کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو پہچانیے، یہ سمجھیے کہ وہ آپ کے حق میں نہیں ہیں، وہ اپنی تجارت چمکا رہے ہیں، وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے دیش کی دنیا خراب کر رہے ہیں، ہماری آپ کی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچانیے جو ٹی وی روم میں بیٹھ کر کے اینکر کا فریضہ انجام دینے کی بجائے، اینکر کا کام یار چلانا نہیں ہوتا ہے، ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں ہوتا ہے، کسی پہ دھونسیانا نہیں ہوتا ہے۔ اینکر کا کام یہ ہے کہ وہ سلیقے سے ایک ایشو کو ریز کرے گا، لوگوں کی رائے لے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ اس طرح سے اس مسئلے پہ ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے اور اس بارے میں ہم اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں۔ وہ سلیقے سے ایک بات رکھتا ہے۔ اگر اینکر اچھا ہوگا تب، اگر وہ چلا رہا ہے، اگر وہ کسی خاص معاملے پہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو دھیان میں رکھیے، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ جتنے بھڑکیلے بھاشن دیے جاتے ہیں یا جتنی سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کسی قسم کی
कोई देशभक्ति नहीं होती, कोई मोहब्बत छुपी नहीं होती, उसके पीछे ख़तरनाक किस्म की तिजारत छुपी होती है। इस तिजारत को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जब अपने मुल्क में होते हैं, अपने मुल्क का हिस्सा बनते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के दर्द का हिस्सा हैं, बहुत सारे मामलात में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। मजहबी प्रोग्राम्स में भी नन मुस्लिम्स हमारा साथ देते हैं, हम उनके साथ बहुत सारे सोशल मामलात में आते हैं। और इंसाफ की बात यह है कि इन दोनों के ताल्लुक़ के बग़ैर हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता है। आपस के इस कोऑपरेशन के बग़ैर ये समाज तरक्की कर ही नहीं सकता है। और कमाले इंसाफ की बात यह है, माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि देश इसी अंदाज में चल रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं जो इसी सोशल हार्मोनी को ख़त्म करना चाहती हैं। इसलिए नहीं कि ऐसी कोशिशों से देश का फ़ायदा होने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी तिजारत चमक सकती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो सत्य में बने रह सकते हैं। ऐसे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का कोई भी मामला आपके सामने आता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक ज़रूर कीजिए, उसकी हकीकत के पीछे ज़रूर जाइए, सतर्क हो जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आपको वरगलाया जा रहा है, आपसे कमाने की कोशिश की जा रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह की सूरत हाल में, ख़ास तौर से अब जबकि जनरल इलेक्शन भी होना है, कुछ गैर समाजी, गैर इंसानी, गैर हिंदुस्तानी ताकतें बहुत सरगर्म हो जाएंगी। उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस सोशल हार्मनी को, समाजी जो रखरखाव है, समाजी जो हम आहंगी है, जो एक दूसरे के तई मोहब्बत, आदर, प्रेम का भाव है, इसको ख़त्म किया जाए ताकि उनकी सियासत चमक सके, ताकि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकें। और इस सिलसिले में बहुत सारे मीडिया हाउस उनका साथ देंगे, चूँकि उनको भी पैसे मिलने वाले हैं। साठ गांठ बहुत मजबूत हो जाया करती है इस तरह के मामलात में। हमें अपनी दानिशमंदी की हिफाजत करनी है, हमें अपनी समझदारी को ज़ाय नहीं होने देना है। हमें समझना है कि ये खेल किस लिए खेला जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उम्मत मुस्लिमा हिंद ने इस हकीकत को समझा है। वो बहुत सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं और इसकी ज़रूरत आज भी है। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हम अपने ज़िम्मे का काम करना छोड़ दें, हम अपनी समझदारी छोड़ दें, अपनी कम्युनिटी को बनाने का काम छोड़ दें। तालीमी पेशरफ्त अगर हमारे अंदर है माशाअल्लाह, तो उस पेशरफ्त को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करते रहना है। हम अपने जनरेशन को बनाने की कोशिश करते रहें, हम सिस्टम का बाज़ाब्ता हिस्सा बने, हम अपने आप को अदालतों से जोड़ें। हमारे अच्छे वकला पैदा होने चाहिए ताकि हमारे अच्छे जजेस भी हो सकें, हमारे लोग अच्छी तरह तैयारी करके पुलिस का, एयरफोर्स का, फोर्स का हिस्सा बन सकें। इसके लिए हमें कोशिश करनी है। ब्यूरोक्रेसी में हमें अपने लोगों को लाना है, उसके लिए मेहनत करनी है। और इस तरह की जितनी उल्टी सीधी बातें मीडिया हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हमें वरगलाने के लिए, पटरी से हटाने के लिए, हमें इन बातों को समझना है। हमें उनके गलत मकासद को निगाह में रखना है और अपना काम करना है। सियासत को समझना है, समझदारी से सियासत का हिस्सा भी बनना है, हमें वोट देना है। बाज़ाब्ता ये जिम्मेदारी समझनी है कि हम वोट ज़रूर करेंगे, खुद करेंगे, अपने घर के तमाम लोगों को वोट करवाएंगे। हम जिनको मुनासिब समझते हैं उनके लिए वोट करेंगे, ज़रूर करेंगे। हम गलत तरीक़े से सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, सही तरीक़े से बनेंगे। ये क़ुव्वत भी है और इस क़ुव्वत को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसी कोशिशों का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना है जो हमें बेवकूफ़ बनाकर अपनी तिजारत चमकाना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमें उनको याद दिलाना है, बताना है कि हम लोग एक समझदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम अपनी अच्छाई और बुराई को समझते हैं। हम जानते हैं कि मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये मीडिया के लोग जो ख़ुद को बहुत क्या क्या आइकॉन बनाकर पेश करते हैं, ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा देश से मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं है। ये लोग पैसे लेकर न्यूज़ बनाते हैं, ये लोग ईमान का, ज़मीर का सौदा करते हैं। और इस किस्म के बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं।
اب یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہو. وہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو فلم ایکٹرز کہتے ہیں اور کیا کیا سمجھتے ہیں، کتنے لیبرلز ہیں، کتنے زیادہ دیش کے فیور میں سوچتے ہیں، یہ لوگ پیسے لے کر لوگوں کے لیے کمپین کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ کر، لوگوں کو بیوقوف بنا کر دیش پریم کے نام پہ غلط طریقے سے دیش کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے شعور کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اپنے اعتماد کو زندہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ دیش کی جو یہ خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کی حفاظت کرنی ہے. میڈیا سے جتنا ممکن ہو سکے بچیے، اور میڈیا کو اگر ہاتھ میں لیجئے بھی تو اپنی سمجھداری کے ساتھ لیجئے. انشاءاللہ گمراہ کرنے والے لوگ اپنی کوششوں میں ناکام ہوں گے، اور ہم بحیثیت امت کے دن بدن انشاءاللہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. یاد رکھیے کہ ہمارا دیش ہمارے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ پیغام، یہ حقیقت ذہن میں لکھ لیجئے. یہ کانفیڈنس اپنے اندر ہمیشہ رکھیے کہ ہمارے بغیر یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا. ہمارے بغیر اس دیش کا انفراسٹرکچر تیار نہیں ہوا ہے. ہمارے بغیر یہ دیش نہیں تھا، نہیں ہے اور نہیں رہے گا. ہم تھے، ہم حصہ بنے تھے تب یہ دیش آزاد ہوا تھا. ہم حصہ بنے تھے تب اس دیش کا اتنا خوبصورت کانسٹیٹیوشن اور آئین بنا تھا. ہم حصہ ہیں اس لیے اس دیش میں اتنی خوبصورتی ہے. ہمارے بغیر یہ دیش نہ تو مکمل ہوگا اور نہ ہی خوبصورت ہوگا. اور اس دیش کو مکمل بنائے رکھنے کی ذمہ داری، اس کی خوبصورتی کو بنائے رکھنے کی ذمہ داری جتنی برادران وطن کی ہے اتنی ہی ہماری بھی ہے. اس پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں اپنے دیش کا حصہ بنے رہنا ہے، اور وہ تمام کوششیں، وہ تمام طاقتیں جو دیش کی اس خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ان سے باضابطہ لوہا لینا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، علم کے راستے سے، شعور کے راستے سے، محبت اور بھائی چارے کے راستے سے. اور انشاءاللہ اگر ہم اپنے شعور میں رہیں تو یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر شعور کو سدا زندہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری سمجھداری کی حفاظت کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بری طاقتوں کے مقاصد سے آگاہ رہنے اور اپنے احباب کو آگاہ کرنے کی توفیق دے، اور ملک و ملت کی تعمیر میں اپنی حصہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.